تعریف نہ پائیں، وہ تیری پہلی منزل ہے یا غوث، وہ تیری پہلی منزل ہے یا غوث، وہ تیری پہلی منزل ہے یا غوث۔ گزارا مرہم خاک قدم دے خدا، مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث۔ ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں، ملک مشغول ہے ان کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ عزوماً قاتلا عند القتال، عزوماً قاتلا عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث۔ ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں، ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ ولی کیا مرسلہ خود حضوراں، ولی کیا مرسلہ خود حضوراں، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث۔ جسے ڈھونڈے نہ پائے جاہ والے، جسے ڈھونڈے نہ پائے جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ بڑی بلند ہے، ان کا ذکر ہی بڑا پاور عطا کرتا ہے انسانوں کے اندر۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے۔ بزرگوں کی مزارات پر جایا کریں، جو ہم اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں وہ کچھ نہ مانگو، صرف غوث پاک کی محبت مانگو۔ جس کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت ہوگی نا، وہ گھریلو الجھنوں سے محفوظ رہے گا۔ دکھ تکلیف اپنی جگہ پر ہے، میری بات یاد کر لیں، دکھ تکلیف اپنی جگہ پر ہے، غریبی امیری اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت اور اس کا عشق یہ ایک بڑی نعمت کہلاتا ہے، سمجھے آپ۔ ہاں، دکھ تکلیف تو اس وقت سے ہے دنیا میں جب سے اس کی ڈلیوری ہوئی ہے دنیا کی، سمجھے آپ۔ حضور غوث پاک کا نام، حضور غوث پاک کی باتیں، حضور غوث پاک کی طرف جو ہے تصور آپ اپنا جمائے رکھنے کی دعا مانگیں۔ آپ کسی بزرگ کی مزار شریف پر جائیں، یہی دعا کریں، ہاتھ لگے سرکار دعا کر دیں اللہ ہمیں غوث پاک کی محبت عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام نے تو یہی کہا ہے، اگر کعبہ شریف لوگ گئے نا تو پوچھا حضور کعبہ شریف جا رہے ہیں وہاں کیا کہیں گے، کیا کریں گے، عمل کیا رہے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جب کعبے کا طواف کرنا تو یہی کہنا اللہ غوث پاک کی محبت دے۔ میزاب اور حتیم اور حجر اسود کے سائے میں مقام ابراہیم تک پہنچنا تب بھی یہی دعا کرنا، صفا اور مروہ کے قریب دوڑ لگانا دعا کرنا تب بھی یہی دعا کرنا اللہ غوث پاک کی محبت دے۔ حضور کی بارگاہ سے حضور کے بیٹے غوث پاک کی محبت مانگنا۔ جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے پھر معلوم وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ حرام نہیں کھاتا، وہ غیبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نام ہے حضور غوث پاک کا، ایسی محبت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے۔
اور کوشش کر کے اپنے گھروں میں غوث پاک سرکار کی محبت کو عام رکھیں. بچوں کے سامنے، گھر کی تمام تر خواتین کے سامنے حضور غوث پاک کی باتیں کیا کریں. حضور غوث پاک سرکار سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور بچیاں کیا پڑھیں عمل میں، وظیفے میں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان بچیوں سے کہہ دو کہ روزانہ 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا فاطمہ پڑھا کریں. بڑی بات اگر یہاں تک پہنچی ہے تو کوئی مقصد ہوگا. اب مقصد یہی، اس سے الگ کیا ہوگا کہ اپنے بچوں کو ہم لوگ بتائیں. اور تو کوئی دکان ہے نہیں. مطلب یہ کہ مقصد تو یہی ہے نا بھائی، کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں تو غوث پاک سرکار کا یہی قول ہے، آپ کی یہی بات ہے، اپنے بچیوں تک بتائیں. کہا حضور غوث پاک نے اس سے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو بچیاں 111 مرتبہ روزانہ ایک تسبیح لے کر کے پڑھیں گی نا، یا فاطمہ اول آخر درود شریف پڑھ کے، اللہ ان بچیوں کو کردار فاطمی عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. تو کہا حضور یہ تو لڑکیوں کے لیے عمل ہے، لڑکوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں، غوث پاک کا نام لیا کریں. آپ کوشش کر کے کیسے، آپ جب باتھ روم جائیں نکلے تو وضو بنا کے نکلیں، اور کوشش کر کے باوضو رہیں، پھر غوث پاک کا نام لیتے رہیں. بغداد کی طرف لو لگائے رکھیں آپ، تب حضور کی محبت ملے گی، تب اللہ کا خوف ملے گا. دنیا تو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ تو راستے میں دنیا پڑ گئی تھی. ہم لوگ جب چل رہے تھے نا، ادھر ماں کے پیٹ سے پہلے نا وہ ایک سلسلہ ہوتا عالم روحانیت کا، ارواح کا، ادھر سے ہم لوگ آخرت کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دنیا پڑ گئی ہے نا. یہ ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کے بیچ میں منزل کا نام تھا. ایک منزل ہے دنیا، نہ اس سے پہلے دنیا تھی نہ اس کے بعد دنیا. وہ عالم ارواح روحوں کو دنیا تھی، اس کے بعد فیصلے کی دنیا ہے. ہم لوگ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دنیا پڑ گئی ہے نا. تو جیسے آپ مسافر ہیں، کہیں چلتے رہتے ہیں تو زیادہ، اب آپ بمبئی جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ایسا نہیں کہ بھوساول میں ٹرین کھڑی ہوتی تو پوری دنیا کا سارا سامان وہیں خرید لیتے ہیں. بس جتنے میں ضرورت ہے اتنے لے کے بھاگو بھائی. بھوک لگی ہے وہ 2 پکوڑی کھا لیا، چائے پی لیا، چلو آگے چلو، بمبئی جانا ہے. ٹھیک ہے، منزل بمبئی ہے نا بھائی. تو ہم لوگ بھی ابھی منزل پہ نہیں ہے، میل کا پتھر ہے دنیا، جس کو ہم لوگوں نے دنیا کو، اس دنیا کو منزل سمجھ لیا. یہ میل کا پتھر ہے، حقیقت بات. یہ آپ کو آگے جانے کے لیے اس نے اپنے سینے پر کچھ دنوں کے لیے 10 20 سال 25 سال 50 سال کے لیے پناہ دے رکھی ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ ادھر لے جائے گی، یہاں پہ رہنے کا کرایہ وصول کر لے گی. ہمارے جسم سے گوشت اتار لیے جائیں گے، ہمارے کفن اتار لیے جائیں گے، اور مرنے سے پہلے، وہ دفن ہونے سے پہلے جو کپڑے ہمارے بدن پہ ہوں گے نہیں اتریں گے، قینچی سے کاٹ لیے جائیں گے. یہ اس دنیا کی بھرپائی ہوگی. بیٹا باپ کے ہاتھ کی سونے کی انگوٹھی اتار لے گا باپ کے مرنے کے بعد، اس کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے گا، سب کچھ کر لے گا. لیکن اگر غسل دینے والا باپ کو کہے گا کہ بھائی یہ تیرے باپ کی اتری ہوئی بنیائن ہے، اسے لے لے، تو کہے گا اسی مٹی میں ڈال دیجیے، دفن کر دیجیے. یہ میں کیا کروں گا اس کو لے کے؟ عجیب ماحول ہے. باپ کے ہاتھ سے موت